الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ منازل بالا میں کیا تسبیح پڑھیں؟ تو فنا بقا سے اوپر سالک المجذوبی میں بھی صرف اس میں الہی ہی تسبیح ہے اور صرف اللہ اللہ ہی تسبیح ہے۔ اس سے اوپر جہاں تک کوئی جائے صرف اس میں ذات ہی تسبیح ہے، اس کی کوئی خاص تسبیحات کسی خاص مقام سے منسوب نہیں ہیں، بلکہ صرف ذکر الہی ہی اس کی تسبیح ہے۔ کل بات چل رہی تھی معیت رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کی، اور جمعۃ المبارک کا وقت محدود ہوتا ہے۔ کل ہم 15 منٹ لیٹ ہو گئے۔ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف مقاصد کے لیے تربیت دی گئی، اور لوگوں نے باطل مقاصد کے لیے بھی جانیں دی۔ ہمیں ان جان بازوں کا ایک منظم گروہ حسن بن صبا کے ساتھ ملتا ہے تاریخ میں، جنہیں جان کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور خلیفہ وقت کے لیے انہوں نے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حکومتی فوج نے انہیں ایک قلعے میں گھیر لیا، اور قلعوں کے گرد خندقیں بنائی جاتی تھیں جن میں پانی بھر دیا جاتا تھا، اور قلعے کا دروازہ کھلتا تو وہ پل بن جاتا۔ تو اس طرح کے اندر انہوں نے لگائے ہوتی تھی چرخیاں اور زنجیریں کہ وہ اندر سے کھولتے تو زنجیر کھلتی جاتی اور وہ دروازہ بھی کھل جاتا، پل بھی بن جاتا، اور جب اندر سے چرخیاں گھماتے تو اٹھ کر بند ہو جاتا، پل بھی ختم ہو جاتا۔ تو سرکاری فوجوں نے جب وہ فدائین انہیں کہتے تھے، فدائین قلعہ بند ہو گئے، تو سرکاری فوجوں نے اس خندق سے سارا پانی نکال کر اس میں لکڑیاں بھر دی، اور کئی دن لگے انہیں وہ لکڑیاں بھرنے میں۔ وہ ساری خندق انہوں نے لکڑیوں سے پُر کر کے اس میں آگ لگا دی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کے لیے باہر نکل کر حملہ کرنے کا راستہ نہ رہے۔ قلعہ بند رہیں گے، کتنے دن رہیں گے؟ لڑنے کی جرت نہیں کر رہے تھے، سرکاری فوج بھی قلعے میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہی تھی، اور وہ ساری خندق دہک گئی۔ تو رات کو فوجی آرام سے سو گئے کہ اس آگ کے دریا سے کون نکل سکتا ہے۔ وہ بڑے عجیب لوگ تھے، انہوں نے جتنے ان کے پاس بستر تھے انہیں پانی میں بھگویا، اور قلعے کے دروازے کھولے، اور وہ پانی سے گیلی رضائیاں اور بستر ان پر ڈالنے شروع کر دیے دروازوں پر، جبکہ سرکاری فوج مزے کی نیند سو رہی تھی۔ تو اس گرم لوہے کے اوپر راستہ بنا کر وہ نکل گئے، اور سرکاری فوج کے چونکہ وہ سو رہے تھے، پھر یہ فدائین تھے سارے، بہت زیادہ نقصان کیا سرکاری فوج کا، اور وہاں سے نکل گئے۔ بالآخر ایک پہاڑی قلعے میں جسے قلعہ الموت کہتے تھے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اور اپنا
نظام انہوں نے جاری رکھا، اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان ان فدائین نے پہنچایا۔ بڑے بڑے نامور علماء، جرنیل ان کے ہاتھوں شہید ہوئے، کہیں وہ باورچی بن کے ملازم ہو جاتے، کہیں کسی کی گارڈ میں شامل ہو جاتے، کہیں کسی طرح سے قربت حاصل کر کے موقع پاتے شہید کر دیتے، اور خنجر سے لڑنے کی انہیں خاص تربیت دی جاتی تھی، اور چھوٹے باریک خنجر ان کی آستینوں میں چھپے ہوتے تھے۔ پھر بادشاہ نے وہاں وفد بھیجا کہ بغیر خون ریزی کے اگر تم حکومت کی شرائط مان لو تو اچھا رہے گا۔ تو حسن بن سبا نے 4 آدمیوں کو بلایا۔ وہ قلعہ پہاڑی چٹانوں کے اوپر ہے اور بہت بلند چٹانیں ہیں، ایک طرف سے راستہ ہے، 3 طرف چٹانیں ہیں۔ تو جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے آگے تھوڑی سی جگہ پھر آگے چٹان تھی، اور سرکاری شاہی وفد بھی تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ پر خنجر چلاؤ۔ انہوں نے اپنے سینے میں خنجر مارے اور مر گئے۔ 2 کو حکم دیا کہ اس چٹان سے چھلانگ لگا دو، انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے وفد سے کہا کہ جا کر خلیفہ سے کہو کہ اگر اس کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی سپاہ ہے تو آ جائے۔ یہ تو میرے پاس تو جتنے لوگ ہیں یہ صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر تمہارے پاس بھی ایسے فوجی ہیں جو جان دینا جانتے ہیں تو آ جاؤ، مقابلہ ہو جائے گا، ورنہ میں قلعے سے باہر نہیں آ رہا اور تم اس پہاڑی میں مت آؤ۔ تو حکومت نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ہم اس قلعے میں نہ جائیں اور وہ باہر نہ آئیں۔ اپنی زندگی میں اس پہ قابض رہا، لیکن اس نے ان لوگوں کو اس مقام تک لانے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ انہی پہاڑوں میں اس نے ایک جنت بنائی تھی جو باقاعدہ جتنی تفصیلات جنت کی ملتی ہیں اس طرز پر اس نے بنائی تھی۔ دیواروں کے اندر خواہ پتھر تھے لیکن باہر جواہرات اور شیشے اور آبگینے اس طرح لگے ہوئے تھے کہ ہر دیوار شیشے کی یا ہیروں کی یا موتیوں کی نظر آتی تھی۔ اس نے ان میں سونے اور چاندی کے درخت لگوائے بنوا کر، اور ان پر ہیرے اور جواہرات کے پھل لگوائے۔ اتنا لوٹا دنیا کو۔ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بنائیں، طرح طرح کے پکوان بنائے، اور ریاست سے دور دراز سے دیہات سے چن چن کر جوان بچیوں کو اغوا کر کے حوریں بنا کے وہاں رکھا، نوعمر بچوں کو غلمان بنا کے وہاں رکھا، اور سب کی تربیت کی گئی۔ اور فدائی بنانے کے لیے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے کسی بزرگ کی شکل بنا کر، صوفی کی شکل، پیر صاحب کی شکل بنا کر۔ عام لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، کوئی وہ دیکھتے کہ یہ بندہ اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، جوان ہے، مضبوط ہے، تو ایک خاص شربت انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا جس میں بھانگ ہوتی تھی۔ وہ کس طریقے سے بناتے تھے، کیا کرتے تھے، بہرحال یہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ پلا دینے کے بعد آدمی سو جاتا تھا۔ تو وہ زمانہ تھا وہ اونٹوں پر لدوا کر اس وادی میں بھجوا دیتے۔ اور وادی میں وہ اس صورت میں اس کی آنکھ کھلتی کہ وہ کفن میں لپٹا ہوا ہوتا اور کافور وغیرہ لگا ہوا ہوتا، تو کسی دالان میں یا کسی سبزہ زار میں پڑا ہوتا، اسے ہوش آتا تو وہ اپنے آپ کو کفن میں پاتا اور سمجھتا کہ میں مر چکا ہوں، اور ارد گرد وہ پھولوں کی بہار اور حوریں اور وہ محلات وہ دیکھتا تو سمجھتا جنت میں آ گیا ہوں۔
پھر اسے وہاں طرح طرح کے کھانے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے ایسے پرندے سے داغ کر رکھے ہوئے تھے کہ جنہیں وہ باورچی خانے سے کباب وغیرہ یا بھنے ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت کے وہ بنا کر پوٹلی سی دے دیتے، اور وہ اٹھا کر دسترخوان پر وہ چھوٹے پرندے جا کر رکھتے، اور جو پرندے طوطا یا مینا کی طرح کے جو بولی سیکھ جاتے ہیں وہ سدھائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ قرآن مجید میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں داخلے کے وقت فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تو وہ پرندے اس طرح بولا کرتے تھے۔ تو چند روز وہاں رہنے کے بعد پھر اسے بے ہوش کر دیا جاتا اور اسے واپس لے آتے۔ ایک انہوں نے ایسی مور بنائی ہوئی تھی جو ماتھے پہ لگا دیتے تھے جیسے کسی نے ماتھے کا بوسہ لیا ہو، اور وہ اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ ہر آدمی محسوس نہیں کرتا تھا، وہ ایک دوسرے کو اس سے پہچان لیتے تھے۔ یہ بوسہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جنت سے ہو کر آیا ہے۔ اب ایک آدھ دن اس نے وہاں گزارا ہوتا تھا تو وہاں کی عمارات، وہاں کی مال و دولت، وہاں کی، اور رات کو وہ دور ایک پہاڑ پر آتش بازی چلاتے جس سے در و دیوار چمک اٹھتے، روشنی ہو جاتی تو سارے وہ لوگ سجدے میں پڑ جاتے کہ یہ اللہ رب العزت اپنا جلوہ دکھا رہا، اور حسن بن صباح خود خدا ہونے کا مدعی تھا۔ تو وہ جب باہر آتا تو اسے پھر وہ تڑپ ہوتی جنت میں جانے کی، چنانچہ اسے جنت میں جانے کے لیے فدائی کے طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے ذمہ لگا دیا جاتا فلاں عالم کو شہید کر دو، یا فلاں نامور جرنیل کو شہید کر دو، یا فلاں کام کر دو تو دوبارہ تم وہاں پہنچ سکو گے۔ فدائین کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذاتی حفاظتی گارڈ تھی اس میں بھی شامل ہو گئے، اور ایک دن ایک کیمپ سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف سلطان نکل گئے تو ایک ہی محافظ ساتھ تھا، اور عجیب بات ہے کہ وہ وہی فدائی تھا۔ تو جب کیمپ سے تھوڑی دور نکل گئے تو اس نے حملہ کر دیا، لیکن سلطان بہت دلیر، بہت جانباز اور بہت اچھا فن سپاہ گری کا ماہر تھا۔ سلطان نے اسے قتل کر دیا بجائے اس کے کہ وہ سلطان کو قتل کرتا، یعنی یہاں تک وہ پہنچ جاتے تھے۔ پھر اس سے فائدہ اٹھایا بیبرس نے۔ بیبرس ایک صحت مند، توانا اور دیندار شخص تھا اور فرد واحد تھا۔ اسے جب اس کا علم ہوا تو اس نے ایک طریقہ بنایا۔ انہوں نے پہاڑوں میں دروازے اس کے بنا رکھے تھے، لیکن بڑے عجیب و غریب تھے کہ اندر سے غار آتا تھا، اور جہاں پہاڑ میں غار وہ کھلتا وہاں گھنی جھاڑیاں ہوتیں، اور جو پردہ دروازے سے ہٹتا تھا اس کے اوپر بھی مٹی اور جھاڑیاں ہوتی تھیں، اور باہر کسی جگہ کوئی کل لگا دی جاتی جسے دبانے یا پھیرنے سے وہ دروازہ کھل جاتا یا اندر سے کھولا جاتا۔ تو اس نے بڑی جستجو کے بعد ان میں سے کسی دروازے کو یا دو چار دروازوں کو تلاش کر لیا۔ وہ اکیلا جاتا اور دروازہ کھولتا تو اندر ہر غار کے اندر کے دہانے پر دو دو فدائی پہرے دار ہوتے تھے رات دن، کیونکہ باہر کا تو نہ کوئی نہ امکان ہوتا تھا کسی کے کھولنے کا، نہ خطرہ ہوتا یہ تھا کہ اندر سے کوئی غار کی طرف نہ آئے۔ تو وہ اس میں داخل ہوتے اور قریب جا کر چھوٹا سا کنکر پھینکتے، کوئی ایک فدائی اندر دیکھنے کے لیے آتا اسے دبوچ لیتے، دوسرا آتا اسے قتل کر دیتے، اور یوں غار میں داخل ہو کر جتنا سونا، ہیرے، جواہرات
آسانی سے اٹھائے جا سکتے تھے اور 1.5-2 من وہ آسانی سے اٹھا لیتے تھے، وہ گٹھڑی باندھ کے لے آتے اور باہر چلے جاتے۔ تو انہوں نے اتنی دولت جمع کر لی کہ ایک فوج بنائی اور مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری شمال کی اسلامی سلطنتوں کو روند کر مصر کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہلاکو خان کی قیادت میں بڑھ رہے تھے۔ تاتاریوں نے ایک جنگ میں ہلاکو خان نے فتح پائی۔ تاتاری دلیر سے زیادہ ظالم تھے اور لوگ ان کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ واحد فوج تاتاریوں کی تاریخ میں ملتی ہے کہ جو جہاں سے گزرتے جنگلوں کو آگ لگا دیتے، جنگلی جانوروں کو تیروں اور بھالوں سے مارتے اور تالابوں وغیرہ میں پانی کے ذخیروں میں زہر ڈال دیتے، برباد کرتے چلے جاتے تھے ہر چیز کو۔ جو شہر فتح کرتے سارا شہر تباہ کر دیتے اور بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ تو ان کی جو بربریت تھی اس سے لوگ لرزاں و ترساں رہتے تھے، جس طرف منہ کرتے لوگ بھاگ جاتے یا مارے جاتے۔ اس طرح کی ایک فتح میں چنگیز خان نے عیسائیوں نے اس وقت چنگیز خان کو اور اس کے بیٹوں کو اپنی عورتیں پیش کیں اور وہ عورتیں سبب بنی تھیں اسلامی ریاستوں پر ان کے حملہ آور ہونے کے۔ عیسائی اور یہودی سرے سے اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی چھوٹی بچیاں اغوا کرتے اور انہیں بیٹی بنا کر پالتے اور پھر انہیں آگے استعمال کرتے۔ تو چنگیز خان کو ایک خاتون جو عیسائیوں نے دی تھی، اس فتح پر چنگیز خان نے ہلاکو سے پوچھا کہ تم جو مانگو تمہیں انعام مل سکتا ہے، تو اس نے وہی کنیز مانگ لی۔ اس وقت تو چنگیز خان خاموش ہو گیا۔ بعد میں اس نے ہلاکو پوتا تھا اس کا، ہلاکو کو بلا کر اس نے رات کو بلایا اور کنیز کو بھی بلایا اور ایک طرف کو چل دیا۔ جو ان کا کیمپ تھا ایک پہاڑی علاقے میں تھا، پہاڑی چٹانوں میں گھرا ہوا، دونوں کو ساتھ لے کر ایک طرف چل دیا۔ تو ایک چٹان تھی بہت بلند، اس کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے کنیز سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا ہلاکو کے ساتھ؟ تو اس نے چنگیز خان کے گلے میں باہیں ڈال دیں، لیکن اس نے اس کو خود سے علادہ کیا، اس کا ہاتھ ہلاکو کے ہاتھ میں دے کر خود چٹان سے چھلانگ لگا دی اور یوں خودکشی کر کے چنگیز خان ہلاک ہوا۔ وہ خاتون اب ہلاکو کے پاس تھی۔ ہلاکو نے اس سے بہت اظہار محبت کیا، لیکن اس نے کہا کہ میرے وصل کی شرط یہ ہے کہ تم سلطان بیبرس کو قتل کرو، اس کی سلطنت تاراج کرو اور اس کی کھال اتار کر لے آؤ، اس کی کھال بستر پر بچھائی جائے، پھر تم میرا وصال حاصل کر سکتے۔ ہلاکو خان اس طرف بڑھا اور قبلائی خان ویشائی خاندان کا تھا اور مشہور جرنیل تھا تاتاریوں کا۔ قبلائی خان کے ذمے حملے کی قیادت لگائی اور سلطان بیبرس پر حملے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس لشکر کے ساتھ جاؤں گی، اپنے سامنے اسے ہلاک ہوتا ہوا دیکھوں گی اور میں چاہوں گی کہ اس کی کھال میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں۔ مقابلہ ہوا۔ سلطان بہت جان باز آدمی تھا، نیک تھا، صالح تھا، دیندار تھا، اور اس کے ساتھ وہ فوج تھی جو اللہ و اللہ کے رسول کے لیے جان دینے والی تھی۔ تاتاریوں کو غالباً پہلی دفعہ ایسی ہزیمت اٹھانا پڑی جو شکست فاش تھی۔
قبلائی خان قتل ہوا اور سلطان نے حکم دیا کہ جتنے شہر کے دروازے ہیں اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے بنا کر ہر دروازے پر ایک ٹکڑا لٹکا دو کہ یہ طلسم ٹوٹ جائے کہ یہ تاتاری ناقابل تسخیر ہیں۔ اس خاتون کو سلطان نے حکم دیا کہ میرے گھوڑے کے آگے بھاگتی جاؤ، اور اس نے شہر تک اسے بھگا کے لایا۔ وہ اسے بطور کنیز حاصل ہو گئی اور اس نے چٹھی لکھی ہلاکو خان کو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنی دادی جس پہ تم بہت عاشق ہو اور جو میری کھال پہ تم سے ملنا چاہتی تھی، آج کل اس کی کھال میرے بستر پر ہوتی ہے، دریں حالے کہ وہ اپنی کھال میں موجود بھی ہے، ہمت ہے تو آ کر لے جاؤ۔ پھر تاتاری فوجوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ یعنی ایک طرف حسن بن سبا ملتا ہے جس نے باطل کے لیے جان بازوں کی فورس بنائی، ایک طرف چنگیز اور اس کی اولاد ملتی ہے جنہوں نے باطل کے لیے ظالموں اور درندوں کی ایک فوج بنائی۔ یہ ایسے درندے لوگ تھے کہ بھوک لگتی تو ننگے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اسی گھوڑے کے خنجر پیٹھ میں خنجر چبھو کر منہ رکھ کے خون پی کے پیٹ بھر لیتے تھے۔ بالکل درندہ قسم کے لوگ تھے۔ اور اسی زمانے میں انہی کے مقابلے میں سلطان بیبرس ملتا ہے جس نے انصاف، عدل اور حق کی حفاظت کے لیے جان باز فورس بنائی اور اس درندہ فورس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ فدائین کی بھی جتنی بھی جرأت تھی، بالآخر فدائین بھی ہلاکو کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ حسن بن سبا مر چکا تھا، اس کی اگلی کسی تیسری چوتھی پشت سے وہاں جو تھا بنا ہوا اس کا جانشین وہ نوعمر لڑکا تھا، لیکن نظام وہی چل رہا تھا۔ تو خوب رو لڑکیوں کی تلاش میں انہوں نے ہلاکو کی بہن اٹھا لی تھی، جس پر ہلاکو نے تلاش کر کے اس کا پتہ لگایا اور پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا اور لوٹ لیا، اور وہ لڑکا گرفتار ہوا جسے بادشاہ نے دیکھ کر چھوڑ دیا کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکے گا، اس بچے کو مارنے کا کیا فائدہ، اس نے تو اب گدائی کرنا، اسے چھوڑ دیا۔ تو یوں وہ فتنہ فروغ ہوا۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے فدائی تیار کیے تھے حسن بن سبا نے، لیکن ہلاکو کے مقابلے میں اور چنگیزی فوجوں کے مقابلے میں تباہ ہو گئے۔ چنگیزی فوجیں دنیا کی ظالم ترین فوجیں تھیں، لیکن جو رضاکار، جو فدائین سلطان بیبرس نے اللہ و اللہ کے رسول کے لیے تیار کیے تھے، ان کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اصل قوت اللہ و اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ چنگیزیوں کو لوٹ مار کا لالچ ہوتا تھا اور قتل و غارت گری ان کے مزاج میں رچ بس گئی تھی، وہ ظالم تھے، دلیر نہیں تھے۔ حسن بن سبا کے فدائین کو دھوکہ دے دیا گیا تھا جنت کا، اور انہیں اس کا لالچ ہوتا تھا، لیکن سلطان نے جو تیار کیے تھے وہ اللہ کے لقاء الہی کے اور بارگاہ رسالت میں سرخرو ہونے کے طلبگار۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے، فدائین کی تاریخ بھی اگر دیکھی جائے تو بڑے بدن لرزہ براندام ہو جاتا ہے حسن بن سبا کے فدائین کی تاریخ پڑھ کر، یا جو اس فن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، لیکن تاتاریوں کے مقابلے میں تباہ ہو گئے، شکست کھائے۔ تاتاری بڑے جفاجو، ستمگر اور بڑے کینہ پرور اور بڑے ظالم اور بڑے سخت مزاج اور بڑے لڑاکے تھے، لیکن جب اللہ کے بندوں کے مقابلے میں آئے تو انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حالانکہ یہ وہی تاتاری تھے جن کے بارے تاریخ میں ملتا ہے کہ غالباً
بڑے بڑے جو ادارے دینی تھے اور ان کے سربراہ جو بڑے بڑے معروف پیر اور گدی نشین تھے، وہ جو گرفتار ہو کر اتنی اہمیت کے حامل تھے، جو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اگر میں بھول نہیں رہا تو مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن غالباً 1,42,000 ان کی تعداد بنتی ہے، جو اتنے نامور تھے اور بڑی اسلامی ریاستیں تباہ کر دیں، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بے پناہ کتب خانے اٹھا کر دجلہ میں پھینکے۔ 6 مہینے تک وہاں سے پانی گزرتا تھا تو سیاہ ہو جاتا تھا، چونکہ کلمی لکھے ہوئے نسخے ہوتے تھے، اور 6 مہینے تک وہ کاغذ گلتے رہے اور سیاہی گھلتی رہی۔ خلیفہ بغداد نے بھی ان کے ظلم سے ڈرتے ہوئے بغیر لڑے اس شرط پر پناہ لے لی تھی کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ ہلاکو کے پیش کیا گیا تو اس نے کہا بھی اسے ہم نے قتل سے امان دی ہے، اسے قتل نہیں کرو، لیکن ایک دری میں لپیٹ کر اسے لاتوں سے اس قدر مارو کہ مر جائے، قتل نہیں کریں گے اسے۔ تو یہ بھی مسلمان تھے، یہ بڑے بڑے جو گدی نشین اور پیر خانے اور عالم تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ اور بغداد میں گلی گلی مناظرے ہو رہے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ وہ پانی جس میں کوے نے چونچ ڈبو دی وہ پاک رہ گیا یا ناپاک ہو گیا، اس سے وضو ہو سکتا ہے، یعنی ایک کہتا تھا ہو سکتا ہے، ایک کہتا تھا نہیں ہو سکتا ہے، ایک کہتا تھا کوا حلال ہے، دوسرا کہتا تھا مکروہ ہے، تیسرا کہتا تھا حرام ہے۔ اب اس پہ مناظرہ شروع ہو جاتا تھا، تو لوگوں کو فروعات پر الجھا کر فرقہ بندی کی جا رہی تھی، مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا تھا دین کے نام پر۔ دراں حالے کے دروازے پہ تاتاری فوجیں دستک دے رہی تھیں، اور بالآخر بغداد جیسا شہر تباہ ہوا، کتب خانے تباہ ہوئے، اور لوگ آپس میں الجھے ہوئے مارے گئے۔ تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا اور ہم نے بغداد کو پھر سے اجڑتے دیکھا۔ وہی بغداد ہے اور اس کی وہی گلیاں ہیں، وہی دریا درمیان میں ہے، وہی مسلمان ہے اور وہی عالم کفر ہے۔ اور چنگیزی تو شاید تیر سے، تلوار سے، خنجر سے کاٹتے تھے، آج کل عجیب و غریب آلات گیسوں کی صورت میں، بموں کی صورت میں، گولوں کی صورت میں بن گئے ہیں، جو جسموں کو صرف قتل نہیں کرتے بلکہ بعض ایسے ہیں جو جسموں کو پگھلا دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو راکھ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ وہی سب کچھ اس بغداد پر پھر بیت رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح اس زمانے میں ارد گرد کی مسلمان ریاستیں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، آج پھر بالکل اسی طرح دوسری مسلمان ریاستیں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور ہر کوئی اسی قاتل کے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یہی حال اس زمانے کا بھی تھا، لیکن کیا اس تاتاریوں کی اس تباہی نے اسلام ختم کر دیا تھا؟ اسلام میں وہ قوت تھی کہ بالآخر ہلاکو بھی مسلمان ہوا، اور جب یورپ سے مسلمانوں کو نکال کر عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے مشرق وسطیٰ میں اور ان ریاستوں میں مسلمانوں کو تاتاریوں سے تباہ کرا دیا اور یورپ سے ہم نے نکال دیے، اس وقت تاتاری اسلام کا جھنڈا لے کر یورپ میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی پر علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام ختم نہیں ہوا، اسلام کے نام پر اسلام سے بے وفائی کرنے والے ختم ہوئے، اسلام کے نام پر عیاشی کرنے والے مارے گئے،
اسلام کے نام پر دولت جمع کرنے والے عیش کوش لوگ تباہ ہوئے، اسلام باقی رہا اور وہ قادر ہے عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم جو قادر ہے تمہیں تباہ کر دے گا، کسی اور قوم کے دل میں اپنی محبت کا دیا جلا دے گا، وہ اس پر فدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بالکل وہی سما ہوا کہ جو مسلمان نام کے مسلمان تھے اور عمل سے بیگانہ تھے وہ تباہ ہوئے، اور جو ان کو تباہ کرنے آئے تھے اور اسلام کو مٹانے آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کر کے اس پر جانثار ہونے لگے۔ آج وہ میں نے یہ ساری صورتحال اس لیے عرض کی ہے کہ آج وہ ساری صورتحال پھر ہمارے سامنے سٹیج پر موجود ہے۔ اسلام کے نام پر چندے جمع کر کے عیش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر حکومت کرنے والے اور حکومت کے خواہش مند بھی موجود ہیں، اسلام کا نعرہ لگا کر اسلام کے خلاف زندگیاں گزارنے والی عوام بھی موجود ہے، اور اسی میں وہ لوگ بھی ہیں جو جانیں فدا کر دیتے ہیں، جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ پھر وہی منظرنامہ ہمارے پاس سامنے موجود ہے۔ یہ ساری قوتیں آج مختلف افراد کی شکل میں، افراد گزر گئے، تاریخ تو موجود ہے، اور تاریخ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو آپ افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، دوسرے کشمیر میں دیکھ لیں، دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، تو بالکل وہی منظر آپ کو نظر آئے گا۔ ایک کمی ہے کہ کوئی بیبرس نہیں، فدائین ہیں، کوئی بیبرس نہیں کہ انہیں کسی نظم میں پروئے، انہیں کوئی مقصد دے اور وہ باطل کو شکست دے سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی جو ڈرامہ پروڈیوس کرتا ہے تو وہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ کمی نہیں چھوڑتا، سارے کردار بناتا ہے۔ جتنے کردار اس ڈرامے میں ضروری ہوتے ہیں وہ سارے بناتا ہے، اور بڑے چن چن کر بندے رکھے جاتے ہیں کہ ڈرامہ کامیاب ہو۔ اگر قدرت یہ ڈرامہ پھر سے پروڈیوس کر رہی ہے اور پھر سے دنیا کے سٹیج پر یہ سجایا جا رہا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ باقی اداکار تو ہوں اور اس میں ہیرو نہ ہو، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بیبرس بھی ہوگا۔ تو ڈرامے میں کردار اپنے اپنے وقت پہ نمودار ہوتے ہیں۔ ابھی شاید ولن سامنے آ رہے ہیں، ابھی شاید ڈرامے کی سٹوری یا کہانی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ ہیرو سامنے آئے۔ اور جب بھی فلموں میں، ڈراموں میں، اب لوگ قرآن و حدیث کی بجائے شاید فلموں ڈراموں کی مثال دی جائے تو زیادہ سمجھتے ہیں، زمانہ ان کا ہے نا۔ تو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فلموں میں، ڈراموں میں ایک خاص سچویشن کریٹ کی جاتی ہے جو بڑی اندوناک ہوتی ہے، پھر کوئی بندہ بہت مظلوم ہوتا ہے یا کوئی خاتون بہت مصیبت میں پھنس چکی ہوتی ہے اور ہر طرف وہ مارنے والے، لوٹنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ انتہائی خطرناک ایک صورتحال بن جاتی ہے تو اچانک ہیرو نمودار ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ڈرامہ سٹیج ہو رہا ہے اس میں تاتاری موجود ہیں، حسن بن صبا خدا کی دعویٰ کرنے والا اور اس کے فدائین موجود ہیں، وہ مخلوق موجود ہے جن کی بچیاں اغوا کی جا رہی ہیں، جن کے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، اور جن پر ظلم کا بازار گرم ہے، وہ بھی موجود ہیں۔
اب صورتحال شاید ابھی اس حد تک نہیں پہنچی جہاں کوئی ہیرو بھی ظاہر ہوگا. ظاہر ہے اگر ہلاکو ہے، حسن بن صبا ہے، تو بیبرس بھی ہوگا. اس کے بغیر تو ڈرامہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن وہ کب ہوگا؟ اب یہ جو ڈرامہ دکھا رہا ہے، جس نے ڈرامہ سٹیج کیا ہے، جس نے ڈرامہ لکھا ہے، جس نے ڈرامے کے کردار بنائے ہیں، اور جو اسے دنیا کے سٹیج پہ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے بیبرس کو کہاں چھپا رکھا ہے اور کب ظاہر کرے گا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ سلطان بیبرس بھی ظاہر ہوگا، ورنہ تو ڈرامہ مکمل نہیں ہوتا، سارا کھیل ادھورا رہ جاتا ہے. اللہ کریم کوئی ایسا بندہ بھی ضرور پیدا کریں گے جو ان فدائین کو ضائع ہونے سے بچا کر انہیں منظم کرے گا، اور یہ برائی کے خلاف لڑیں گے، کسی فرد کے خلاف نہیں. اسلام کسی فرد، کسی ذات سے تعرض نہیں کرتا. اسلام کی جنگ جہالت سے ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہمیں یہ ذہن نشین کرا دیا گیا کہ اسلام کفر کے مقابل ہے. اسلام کفر کے مقابل نہیں ہے. کفر جو ہے یہ پھل ہے، اصل بات جہالت ہے. اللہ کی عظمت سے ناآشنائی، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صداقت سے ناآشنائی. اصل مرض جہالت ہے. اسلام علم ہے، نور ہے، جہالت تاریکی ہے، ظلمت ہے. یہ نور اور ظلمت کا مقابلہ ہے. اسلام جہالت کے مقابلے میں علم عطا کرتا ہے. کفر، شرک یہ جہالت پر پھل لگتے ہیں. جب اللہ کی عظمت سے کوئی ناآشنا ہوتا ہے، صداقت رسالت سے، کتاب اللہ کی صداقت سے بے بہرا ہوتا ہے، تو یہ جہالت اسے کفر و شرک تک لے جاتی ہے. اصل جو ہے، جڑ جو ہے کفر و شرک کی یا برائی کی یا ظلم کی، یہ جہالت ہے. اور اسلام نور ہے، اور اسلام علم ہے. ایک عام آدمی کو آپ کسی چرواہے سے پوچھ لیں جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں عالم امر سے میری روح آئی ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے برزخ میں جانا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی، محاسبہ ہوگا، نیکی بدی کا حساب ہوگا، اس کے بعد جنت دوزخ ہے. تو کون سا سائنسدان ہے جو اپنی سائنس سے یہ حقیقتیں جانتا ہو؟ اسلام نے ہر مومن کو وہ علوم عطا کر دی ہیں جو دنیاوی بڑے سے بڑے فاضل کے پاس نہیں ہیں. لکھنا پڑھنا جاننا علم نہیں ہے، علم جاننے کا نام ہے. تو جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ بھی وہ حقائق جانتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے تعلیم فرمائے. اور تعلیمات نبوی میں وہ طاقت ہے کہ جب کوئی خلوص دل سے کلمہ پڑھتا ہے، دین قبول کرتا ہے، تو یہ حقائق اس تک چلے جاتے ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو دیکھیے کہ وہ میدان میں آنے سے پہلے فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر تو پھر ہم انعام کے، خاص انعام کے مستحق ہوں گے. فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور فرعون بھی بڑا مہربان ہے، کہہ رہا ہے یار ان سے میری جان چھڑاؤ، اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. میں تمہیں اپنے دربار میں اور اپنے مقربین میں کرسیاں دوں گا، تمہارا مقام ہوگا، تم شاہی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بن جاؤ گے. لیکن جب میدان مقابلہ میں آئے، بات تھوڑی سی، انہوں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا. موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے. ایک بات کے قائل تھے کہ جادوگر بہت پائے کا ہے جس نے فرعون کو بھی چکرا کے رکھے. تو ہر فن کا بندہ اپنے فن کے با کمال لوگوں کی عزت کرتا ہے. تو انہوں نے
اس طرف سے احترام کرتے ہوئے انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم کچھ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو جو کرنا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے احترام دیا اللہ کے نبی کو، یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن احترام دیا، اس ایک چھوٹی سی بات نے رحمت الہی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں اور کیا کیا جو میدان میں لکڑیاں اور رسے پڑے تھے، وہ سحروا اعین الناس یخیل الیہم، لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کر دیا کہ ان کی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی اور انہیں وہ سپ اور اژدہا نظر آنے لگ گئے۔ یعنی لکڑیاں سانپ بنی نہیں، لاٹھیاں سانپ بنی نہیں، رسے سانپ بنے نہیں، سحروا اعین الناس، دیکھنے والوں کی نگاہوں پہ جادو ہوا، انہیں سانپ نظر آنے لگے۔ اب نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ قوت متخیلہ کو تصویر بھیجتی ہے، تو وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، نگاہوں پہ ایسا جادو کیا کہ انہوں نے قوت متخیلہ کو جو تصویر بھیجی وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے اژدہوں کی تھی۔ اب جادو کا توڑ یہ تھا کہ ان سے تکڑا جادوگر ہوتا ان کے جادو کو باطل کر دیتا اور لوگوں کو پھر سے وہ لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس نے نگلنا شروع کر دیا اور ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے انہیں یہ شعور عطا کر دیا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا ہمارا جادو باطل کر دیتا، رسے اور جو لکڑیاں گیلیاں لاٹھیاں وہ تو میدان میں رہتی، اب اتنی سی لاٹھی ہے سب کچھ کھا گئی اور انہوں نے ہاتھ میں لی تو ہاتھ میں لینے کی لاٹھی ہے، یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ فرعون ناراض ہو گیا، اس نے کہا میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجوروں کے تنوں کے ساتھ تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو جو وہ جواب دے رہے ہیں وہ بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر، ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہم پہلے پہلے مسلمان اور پہلے پہلے شہید ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں ہم سے جو جرم ہوا ہے زندگی بھر یہ جادوگری کا اور پھر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آنے کا، یہ شہادت کا خون اس کو دھو دے گا، یہ معاف ہو جائے گا اور اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ ان سے تو موسیٰ علیہ السلام کی تو بات بھی نہیں ہوئی، توبہ کرنے تک فرعون سے انعام، تو یہ اگلی آخرت کی باتیں، برزخ کی باتیں، قیامت کی باتیں، حساب کتاب کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ رشتہ ایمان وہ مضبوط واسطہ ہے کہ جب واقعی ایمان نبی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے تو علوم نبوت کی جھلک قلب مومن میں آ جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا چرواہا، بھیڑیں چرانے والا، جانور چرانے والا، جنگل میں کھیتوں میں ہل چلانے والا جو آخرت کی باتیں کرتا ہے، قیامت کی باتیں کرتا ہے، یہ نور ایمان سے اس کے دل میں آ گئی ہے، میری اور آپ کی اس میں کوئی محنت نہیں۔ وہ قوت ہے نور ایمان میں، وہ قوت ہے معیت رسول میں، وہ قوت ہوتی ہے علوم نبوت میں کہ سارے قرآن کریم کو دیکھ جاؤ، ساری تفاسیر کو دیکھو، کہیں جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات یا تعلیم و تربیت ثابت نہیں۔ مقابلے میں تھے، فرعون بھی تھا، اس کے لوگ بھی تھے، تماشا بنا ہوا تھا، وہیں انہیں توبہ نصیب ہوئی، وہیں ان پر سزا جاری کر دی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کاٹ دو ہاتھ پاؤں، یہ ہاتھ پاؤں کٹ جانے چاہیے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ خون بہنا چاہیے کہ ہم نے ساری عمر جو جادو کے کرتوت کیے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور ہم اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں، وہ ہم پر کرم فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں شہداء میں جگہ دے گا۔ اب یہ برزخ کی، آخرت کی، قیامت کی یہ ساری کہانی کس نے انہیں سنا دی؟
وہ ایک لمحہ جو ایمان کا نصیب ہوا اس نے ان کے قلوب کو قلب پیغمبر سے اس طرح پیوست کر دیا کہ علوم نبوت کے چشمے ان کے دلوں تک بھی، ان کے دلوں کو بھی سیراب کر دیا۔ تو اللہ کرے کہ کوئی سلطان بیبرس بھی ظاہر ہو اور ہوگا، اور یہ ڈرامہ اپنے کمال کو پہنچے گا۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے کمال کو غزوۃ الہند فرمایا ہے۔ اب باتیں تو انتہا کو پہنچ گئی ہیں، یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، تو پھر باقی کہنے کو تو اب کچھ نہیں بچا۔ یعنی اب مسلمان کے لیے کوئی ایسی گالی بچی نہیں جو اسے دی جائے، کوئی ایسا دعویٰ بچا نہیں جو اسے بھڑکانے کے لیے کیا جائے، کوئی ایسی سخت بات باقی نہیں بچی جو اس سے بڑی کہی جائے۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو ہو رہا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ بش صاحب کی مدت صدارت پوری ہونے والی ہے، غالباً جو بھی ان کی جگہ آئے گا وہ کوشش کرے گا کہ عراق سے فوجیں نکالے، لیکن مصر اس بات پر ہیں کہ عراق سے نکال لیں گے، افغانستان سے نہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پوری طاغوتی طاقتوں کی پوری توجہ اس خطے کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور دوسری غیر مسلم طاقتوں کو بھی بھارا جائے گا، اور اللہ کرے گا کوئی فدائین کو منظم کرنے والا بھی میدان میں آ جائے گا۔ اور یوں جب کبھی بات میں کیا کرتا تھا تو لوگ اسے دیوانے کی بڑھ کہا کرتے تھے، لیکن اب یہ ڈرامہ کھل رہا ہے، سٹیج ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اور اب شاید نظر آ رہا ہے کہ غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ یہ ساری اتنی لمبی بات کل بھی اور آج بھی کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی جانیں بے مقصد ضائع نہ کریں، خود کو منظم رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی فٹ رکھیں، اور تیاری رکھیں کہ شاید اللہ یہ سعادت میں بھی نصیب کر دے، ہم بھی اس میں کام آ جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے پہلے موت نے آ لیا تو یہ تو قاعدہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، خواہ اسے پہلے قدم پر موت آ جائے، اللہ اسے مہاجر تسلیم کر لیتا ہے۔ غزوۃ الہند کی تیاری کے لیے خلوص دل سے، جو کسی فرد کے خلاف نہیں، کسی سیاسی طاقت کے خلاف نہیں، کسی حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، عدل کے قیام کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، حق کے قیام کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، اگر موت بھی آ گئی تو اللہ انہیں محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں انہی مجاہدین میں شامل فرمائے گا جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے، اور اس کا پہلی تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ باقی ہمیں اس میں شرکت کی سعادت نصیب کرے۔ میں تو یہ کرتا ہوں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن زندگی ریت کی طرح انسان کی مٹھی سے بہتی رہتی ہے، اور وہ نہیں جانتا کتنی ریت مٹھی میں باقی ہے یا مٹھی خالی ہو چکی ہے، تب پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں بچتا۔ موت کو اپنے وقت پہ آنا ہے، موت آئے تو یہ آرزو تو دل میں موجود ہو کہ اللہ مجھے ان مجاہدین میں شامل کرے، اپنی جانوں کو، اپنی قوت کو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، ایک مقصد کے لیے باقی رکھو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے،
اور اپنے بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ برحمتک یا